تو پھر آج کیوں اس کو تنازع کے طور پر اٹھایا جا رہا ہے؟ علماء کے مقابلے میں علماء کو لایا جا رہا ہے۔ حکومت کو یہ معاملہ ہے جملہ سخت کہ جی وہ 10,000 بندہ لے آئیں گے، تو میرا خیال ہے یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مدارس تو اسلام آباد میں اتنے ہیں کہ یہ 25-30 ہزار لے آئیں گے، اور اگر خالی مولانا طیب طاہری صاحب کو کہہ دیا تو پھر یہ کوئی 5-6 لاکھ کا قافلہ پنج پیر سے ہی آ جائے گا۔ ہم نہیں چاہتے کوئی قافلے چلیں، کوئی مظاہرے ہوں۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے انقلاب نیوز دیکھنے سننے سمجھنے والے تمام دوستوں کو عدیل مرزا کا سلام۔ آج ہم گفتگو کریں گے دینی مدارس کی رجسٹریشن پر۔ یہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے کیا؟ یہ جو ترمیم لا رہی ہے حکومت، اس حوالے سے یہ جو رجسٹریشن کی جاتی ہے دینی مدارس کی، اس میں جو ترمیم کرنا چاہتی ہے حکومت، یہ ترمیم کیا ہے؟ اور اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان، ان کی جماعت، ان کے جو حامی علماء کرام ہیں اور جو حکومتی اتحاد ہے، یہ تو ان کے درمیان تو ایک چپکلش کا ایک ماحول تو بنا ہی ہوا ہے۔ بہت سارے دینی مدارس جو مولانا فضل الرحمان کے اس موقف سے وہ اتفاق نہیں رکھتے، ان کی ایک بیٹھک ہوئی ہے باقاعدہ، اور انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہے۔ بہت سے مدارس اور جو علماء کرام ہیں مولانا فضل الرحمان کے اس موقف سے وہ اتفاق کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ معاملہ دراصل ہے کیا؟ مولانا فضل الرحمان کیا چاہتے ہیں؟ حکومت کیا چاہتی ہے؟ دیگر جو علماء کرام اور دیگر جو مدارس ہیں، باقاعدہ ان کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے مدارس کی، وہ جن کی اکثریت ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے موقف سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ سارے معاملات آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے بے انقلاب نیوز۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی کر لیں تاکہ آپ بھی جڑ جائیں بے انقلاب نیوز کے ساتھ۔ اچھا، رواں سال اکتوبر کے آخری ہفتے میں ایک ترمیم پاس ہوئی تھی قومی اسمبلی سے، آپ کو یاد ہوگا، المشہور 26ویں آئینی ترمیم، جس کی بھرپور مخالفت کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے۔ حکمران اتحاد نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، اور بالآخر مولانا فضل الرحمان کی سیاست سے، ان کے تعاون سے، ان کی معاملہ فہمی سے، یا جو بھی آپ کہہ لیں، یہ ترمیم پاس ہو گئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے کچھ وعدے لیے تھے اس وقت حکمران اتحاد سے، تبھی ظاہر ہے انہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا نا۔ دو چیزیں اس میں سامنے آ گئی تھی، اسی وقت سامنے آ گئی تھی۔ ایک تھی یہ جو سودی نظام ہے، اس کا بتدریج خاتمہ، اور بڑا اپریشیٹ کیا تھا لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کے اس موقف کو کہ سود چونکہ شریعت سے جنگ ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ یہ ہے کیوں؟ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایک اسلامی ملک میں سود کا کیا تعلق ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا یہ جو انیشیٹو تھا، اسے بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا اور پسند کیا گیا تھا۔ دوسرا جو تھا، جو اس وقت دبی رہی یہ بات، اس پہ کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، وہ یہ تھا کہ دینی مدارس کی جو رجسٹریشن ہے اس میں ایک ترمیم کی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 1860 انگریز دور کا ایک ایکٹ ہے، یہ مدارس کا رجسٹریشن ایکٹ، اس کے تحت اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ اس کے تحت رجسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ ایک این جی او، آپ کوئی تنظیم، آپ کوئی اپنی کمپنی یا کوئی چیز رجسٹرڈ کرواتے ہیں جس کا حکومت سے براہ راست کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس کی ایک باڈی ہوتی ہے، اس کے ممبران ہوتے ہیں، اس کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اور اس کے جو فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، یا جو اس کا چلانے کا طریقہ کار جو ہوتا ہے، وہ جو باڈی ہوتی ہے، جو ڈھانچہ ہوتا ہے، وہی اس کو دیکھتا ہے، سنبھالتا ہے، کرتا ہے۔ ویسے تو اس ایکٹ کے تحت جو فنڈنگ ہوتی ہے، جو نظام ہوتا ہے، وہ سارا حکومت کے متحد ہی چلنا چاہیے، کیونکہ انتظامیہ یہ ڈی سی آفس سے، رجسٹرار آفس سے اس کی اپروول لینی پڑتی ہے باقاعدہ۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، وہ اس کے متحد ہی ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ جو فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، جو نصاب وغیرہ ہوتا ہے، جو سرگرمیاں ہوتی ہیں نا ان تنظیم کو، این جی او کی، وہ پراسرار ہی ہوتی ہیں، وہ حکومت کی وہ نظروں سے اوجھل ہی ہوتی ہے، بلکہ حکومت سے ہی
وہ چھپانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. اسی ایکٹ کے تحت مدارس کی رجسٹریشن بھی ہو رہی تھی. لیکن جیسا کہ میں نے آپ بتایا یہ جو عالیہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں کچھ وعدے لیے تھے مولانا فضل الرحمان نے حکمران اطاعت سے. ان میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ مدارس کی رجسٹریشن جو ہے وہ اسی ایکٹ کی تحت ہوگی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں اکتوبر کے مہینے میں ایک معاہدہ ہوا تھا. یہ جو دینی مدارس ہیں ان کی جو تنظیمیں ان کے ساتھ کہ آپ کی رجسٹریشن اس طریقے سے اب نہیں ہوگی بلکہ آپ وفاقی وزارت تعلیم کے تحت اب آپ کریں گے. چونکہ آپ کے مدارس ہیں، مدارس چونکہ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں اس لیے آپ وزارت تعلیم کے انڈر ہی کام کریں گے. اور باقاعدہ اس کے لیے ایک ڈائریکٹوریٹ بنا دیا گیا تھا. اس کے 16 دفاتر ہیں پاکستان کے طول و عرض میں، اور 20,000 کے قریب جو مدارس ہیں وہ رجسٹرڈ ہے اس کے پاس. 20 لاکھ کی جو طلباء ہیں وہ اس وقت جو ایک فگر دی گئی تھی میرے خیال میں کہیں زیادہ ہوں گے اس سے زیادہ، لیکن جو اس وقت کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی اور انہوں نے اپنے جو ادارے ہیں، آپ کو پتا نا پاکستان میں جو یہ جو مدارس ہیں یہ تمام جو فرقے ہیں انہوں نے اپنے اپنے مدرسے بنائے ہوئے ہیں، اپنا اپنا وہ جو نظریہ ہے ان کا جو اپنا اپنا فرقہ ہے اسی کی تعلیم دی جاتی ہے، اسی وہ پروان چڑھایا جاتا ہے، اس کا وہ کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک فرقہ بندی بھی ہے. جس طریقے سے یہاں پہ ایک سیاسی تقسیم ہے نا اس طریقے سے یہاں پہ ایک فرقہ وارانہ بھی ماحول ہے. ہر جو فرقہ ہے اس نے 1.5 اینٹ کی اپنی مسجد الگ بنا رکھی ہے. ہماری نمازیں بھی الگ ہیں، ہماری مسجدیں بھی الگ ہیں، ہمارے مدرسے بھی الگ ہیں، اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دین یہی ہے. جس فرقے کے پاس آپ جائیں گے وہ یہی کہے گا کہ یہ میرا دین سچا ہے، میرا مذہب سچا ہے، میرا مسلک ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں، ہم ٹھیک ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس پہ نہیں جاتے. آج ہم رہتے ہیں اسی پہ کہ یہ جو رجسٹریشن چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ چاہتے ہیں وہ 1860 کا جو ایکٹ ہے نا جو گوروں کے دور میں ہوا تھا، جس طریقے سے آپ NGO اپنی یا کمپنی وغیرہ رجسٹر کر اس طریقے سے ہونا چاہیے. جبکہ عمران خان کے دور میں اکتوبر 2019 میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک معاہدہ باقاعدہ معاہدہ ہو گیا تھا، اور اس معاہدے کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ اب وزارت تعلیم کے تحت آپ کام کرو گے. گزشتہ روز اس حوالے سے وفاق المدارس کا ایک اجلاس بھی ہوا ہے جس میں تمام مسالک کے وہاں پہ علماء کرام موجود تھے. انہوں نے اس حوالے سے ایک گفتگو بھی کی ہے. حکومت کو یہ معاملہ ہے جملہ سخت کہ جی وہ 10,000 بندہ لے آئیں گے، تو میرا خیال ہے یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مدارس تو اسلام آباد میں اتنے ہیں کہ یہ 25-30 ہزار لے آئیں گے. اور اگر خالی مولانا طیب طاہری صاحب کو کہہ دیا تو پھر یہ کوئی 5-6 لاکھ کا قافلہ پنج پیر سے ہی آ جائے گا. ہم نہیں چاہتے کوئی قافلے چلیں، کوئی مظاہرے ہوں. ہم تعلیم کو تعلیم رکھنا چاہتے ہیں، سیاست کو سیاست کے میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں. کہ ممکن ہے سیاست تو پھر آج کیوں اس کو تنازع کے طور پر اٹھایا جا رہا ہے؟ علماء کے مقابلے میں علماء کو لایا جا رہا ہے، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، مدارس کے طلباء اساتذہ کو ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار کیا جا رہا ہے. کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، متفقہ ایک ڈرافٹ ہے، سب کا اس پر اتفاق رائے ہے، نئے شیش اور نہ چھوڑے جائیں. تو اس سے ہماری ایجنسیاں بھی واقف تھیں، ہمارے ادارے بھی واقف تھے، زرداری صاحب خود اس میں فریق تھے جو اس پہ متفق ہو گئے تھے. میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں متفق ہو گئے تھے. پارلیمنٹ کے اندر کی تمام پارٹیاں اس پہ متفق ہو گئی تھیں، اور وہ بل پیش ہوا اور سینٹ نے پاس کیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا. اگر بل پر صدر دستخط کر سکتا ہے اور اگر دوسرے ایکٹس پر وہ دستخط کر سکتا ہے تو پھر متفقہ اس دینی مدرسے کے اس قانون پر کیوں دستخط نہیں کر سکتا اور اعتراضات کے ساتھ کیوں بھیجا گیا ہے؟ معاملات کچھ آپ کو سمجھ آگے ہوں گے. مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ 1860 کا جو ایکٹ ہے مدارس رجسٹریشن ایکٹ، اس کے تحت مدارس تمام چلنے چاہیے. اور علماء کرام کا موقف ہے کہ جو معاہدہ ہو گیا ہوا ہے، ایک دفعہ بات یہ ختم ہو گئی ہے، تو پھر نئے سرے سے اس کا وہ خریدنے کے، اس کو نئے سرے سے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مدرسے ہیں، یہ
मदरसे का मतलब यहाँ पर दर्स दिया जाता है, वहां पर तालीम दी जाती है, तो वजारत तालीम के तहत ही होनी चाहिए ना, कि ना कि आप इंजीनियरिंग कंपनी कोई बनाई है, आपने कोई एनजीओ बनाई है, या कोई ये नफा बख्श कोई कंपनी आपने बनाई है जिसमें आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए आपको वो सोसाइटी एक्ट के तहत, आपको 1860 वाला जो एक्ट है उसके तहत ये मौक़िफ़ है उलमाए कराम का, दिगर मदारस का। मौलाना फजल रहमान और उनके जो आमी हैं वो ये चाहते हैं कि इस तरीके से होनी चाहिए। ये है सारा फड्डा। और हुकूमत बीच में ये मामला चला कहाँ से, बाकायदा ये जो 26वीं तरमीम है ना, उसी तरमीम का एक ना हिस्सा बनाना है हुकूमत ने। इसको 27वीं तरमीम का नाम दिया गया था। आपको याद होगा कहा जा रहा था कि 27वीं तरमीम भी आएगी। ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई थी उस वक्त। तो चूंकि बड़ी काज थी ना, एक जो 26वीं तरमीम आनी थी, वो तो मामला हल हो गया था, मौलाना फजल रहमान ने साथ भी दे दिया था। अब जब मामला थोड़ा ठंडा हुआ तो मौलाना फजल रहमान क्या, यार मेरा जो तुम वादे की थे उदा की बनया, उधर ते आओ जरा। इस पर एक तरमीम हुई, हुकूमत ने वो तरमीमी बिल एक पास किया और कौमी असम्बली से वो पास भी हो गया, चला गया सदर मोहतरम जनाब आसिफ जरदारी के पास। उन्होंने इतराज लगाकर वापस कर दिया। फड्डा यहां से शुरू हो गया। अब मार्च की भी बातें की जा रही हैं, हालांकि दिसंबर है। मौलाना फजल रहमान शायद मार्च, और मार्च हो सकता मार्च में ही करें, और क्योंकि आजकल तो मौसम ऐसा नहीं है कि मार्च वार जिन्होंने किए हैं पहले उनकी सूरत हाल देख लें उनके साथ क्या हुआ है। मौलाना फजल रहमान तो खुद तो उन्होंने मार्च की बात नहीं की, लेकिन इशारा कराया से उनकी दर्जा दौम दर्जा सौ की जो क़यादत है उसकी तरफ से कुछ बयानात, कोई ऐसी चीज़ें उन्होंने की हैं कि हम इस मौक़िफ़ है बड़े सख्त हैं, कारबंद हैं कि हमारे साथ जो वादा किया था वो वादा करें। अब हुकूमत का मामला ये है, मौलाना फजल रहमान के साथ उन्होंने चंद वोटों के लिए उस वक्त वादा तो कर लिया था। अब जब वादे पे अमल दरामद का वक्त आया तो ये मामला बन गया। सदर बिगड़ गए, सदर ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अगर वो दस्तखत करते हैं तो उस मुआहदे का क्या बनेगा जो कि मुआहदा हुआ है वफाकुल मदारिस, दीगर जो उलमाए कराम है या दीगर मदारस हैं। यहाँ पे मैं बजाय इसके कि कहूँ कि हुकूमत अपनी जगह ठीक है, मौलाना फजल रहमान ठीक है, सदर आसिफ जरदारी ठीक हैं, जो दीगर उलमाए कराम है, मैं मौलाना फजल रहमान के सामने और उनके आमी के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ कि अगर वो सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत ही मदारस के रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो क्या वो नहीं समझते कि ये हमारे तालीमी अदारे हैं, यहाँ पे तालीम दी जाती है। अगर वहाँ पे तालीम दी जाती है तो फिर वजारत तालीम के तहत ही होने चाहिए ना, वजारत तालीम ही इसको देखे। क्योंकि निसाब बनाने में अगर कहीं हुकूमती कोई मामलत, कोई हुकूमत की मदद की ज़रूरत है तो हुकूमत मदद भी आपकी करेगी। हुकूमत के तावन के बगैर, हुकूमत की मदद के बगैर तो कोई अदारा नहीं ना चल सकता पाकिस्तान में। अगर सारे उलमाए कराम, अगर तमाम मदारस इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि नसाब भी हुकूमत हमें दे, तामन भी हमें चाहिए होता है, कई चीज़ें चाहिए होती हैं, वो हुकूमत हमें करे, तो मौलाना फजल रहमान को इतराज़ क्या है, किस चीज़ का इतराज़ है कि वो क्यों नहीं चाहते वजारत तालीम के तहत है? क्या कोई फंड वहाँ पे ऐसे हैं वो जो हुकूमत से छुपाना चाहते हैं, या इन मदारस में कोई ऐसी सरगर्मियाँ हो रही हैं जिस पे ना वो इशारे कराए माजी में होते रहे। हमारे जो दुश्मन मालिक हैं, जो इस्लाम मुखालिफ जो कुव्वतें हैं, वो इशारे करते रहे हैं कि मदारस जो है ये दहशत गर्दी की नर्सरियाँ हैं। क्या मौलाना फजल रहमान उन जो खदशात हैं, वो जो इशारे हैं, वो जो इल्ज़ामात हैं, उनको तक़वियत पहुँचाना चाहते हैं? अगर तो वो चाहते हैं यहाँ पे दीनी तालीम हो तो फिर तो वजारत तालीम के तहत ही होना चाहिए ना कि वो किसी इंजीनियरिंग कंपनी के तहत या सोसाइटी एक्ट जो है उसके तहत। अगर ये मुआहदा हो चुका है तो उस मुआहदे में कुछ बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि ये 5 साल अब पूरे हो गए हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया, अक्टूबर 2019 इमरान खान के दौर में ये मुआहदा हुआ था। अब 2024 अक्टूबर गुजर चुका है, 5 साल के लिए मुआहदा था। और मुआहदे जो होते हैं ना वो लॉन्ग लिव होते हैं, हुकूमत बदलने के साथ मुआहदा बदल नहीं जाता। कई हुकूमतें, उसके बाद PDM की हुकूमत आई, फिर इत्तेहादी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, और कल कोई और हुकूमत आ जाएगी। मुआहदे जो होते हैं ना वो ताहयात होते हैं। ये नहीं होता 5 साल आप वजारत तालीम के तहत रहें, 5 साल के बाद वहाँ आ जाएं। मौलाना को इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। और अगर वह समझते हैं कोई खदशात हैं, कोई उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस
معاہدے کے تحت اس معاہدے میں کچھ کمی بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر یہ مدارس ہیں، اگر وہاں پہ تعلیم ہے تو وزارت تعلیم کے تحت ہی ان کو چلنا بھی چاہیے۔